نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں ترجیحات۔ علامہ یوسف قرضاوی صاحب کی اس موضوع پر کتاب کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے جس باب کا آغاز کیا تھا اس کا موضوع تھا عمل میں ترجیحات۔ عمل میں ترجیحات، اس موضوع کے تحت مختلف عنوانات میں علامہ یوسف قرضاوی صاحب لکھتے ہیں۔ آج جس عنوان کو سب سے پہلے پڑھیں گے وہ ہے دور فتن میں عمل کی ترجیح۔ دور فتن میں عمل کی ترجیح۔ عمل کے سلسلے میں جو ترجیحات مطلوب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے فتنوں، مشکلات اور سختیوں کے دور میں عمل ہی کو اپنے لیے ذریعہ نجات بنایا جائے جو امت کے وجود کے لیے خطرناک ہوں۔ ایسے مواقع پر عمل صالح دین میں مضبوطی، اس پر جماؤ اور حق پر ثابت قدمی کی دلیل بن جاتا ہے۔ اس دور میں عمل صالح کی ضرورت دوسرے ادوار سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے، طاقتور مسلمان اللہ کے ہاں کمزور مسلمان سے بہتر اور محبوب ہے۔ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اس کی مزید تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے، بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شہیدوں کا سردار ایک تو حضرت حمزہ ہیں اور دوسرا وہ شخص جو کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کو امر و نہی کرے اور وہ اسے قتل کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے افضل شہید وہ لوگ ہیں جو پہلی صف میں لڑتے ہیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے یہاں تک کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جنت کے اونچے اونچے بنگلوں میں اٹکیلیاں کریں گے، تیرا رب انہیں دیکھ کر مسکرائے گا، اور تیرا رب کسی مقام پر کسی پر مسکرائے تو اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص کی بڑی فضیلت ہے جو فتنے اور مشکلات کے دور میں اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ یہاں تک کہ بعض احادیث نے تو ایسے شخص کو 50 صحابہ کے ثواب کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ابو امیہ شعبانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہے، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا، بہت اچھا، تم نے ایسے شخص سے سوال کیا جو اس کے بارے میں جانتا ہے۔ یہی بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی۔ آپ سب سے مجھے فرمایا تھا، معروف پر عمل کرو اور منکر سے روکو، یہاں تک کہ تم ایسی حرص دیکھو جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، اور ایسی خواہشات جن کی پیروی کی جائے، اور ایسی دنیا داری جسے دین پر ترجیح دی جائے، اور ہر شخص اپنی بات پر اڑا رہے، تو ان حالات میں اپنی فکر کرو اور دوسروں کو چھوڑو۔ اس کے بعد ایسا دور بھی آنے والا ہے جس میں صبر کرنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اس دور میں عمل کرنے والے کے لیے عام حالات میں اس جیسے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض روایات میں یہ اضافہ بھی کیا گیا ہے کہ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ 50 آدمیوں کا اجر ہم میں سے یا ان میں سے؟ آپ سے فرمایا، تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر۔
حدیث کا خطاب مہاجرین و انصار کے سابقین اولین، اہل بدر، بیعت رضوان کے شرکاء اور اس قسم کے صحابہ کو شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کے بعد کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے درجے تک پہنچے۔ اصل میں یہ حدیث موجودہ پرفتن دور میں اسلام کے لیے کام کرنے والوں کے حوصلوں کو مہمیز دے رہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے رب نے اپنے رسول کی زبان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کے لیے کئی گنا بڑھ کر اجر و ثواب ہوگا، یہاں تک کہ ان کا ثواب ایسے لوگوں میں سے 50 افراد کے برابر ہوگا جو اسلام کی فتح و نصرت اور عروج کے دور میں رہے ہوں۔ وہ وقت آ گیا ہے جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ آج جو شخص اپنے دین پر عمل کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے ہاتھ میں انگارے پکڑ رکھے ہوں۔ وہ اندر سے بھی دباؤ میں ہے اور باہر سے بھی برسر جنگ ہے۔ کفر کی ساری طاقتیں اس کے خلاف دشمنی اور سازشوں پر اکٹھی ہوئی ہیں، اگرچہ وہ حقیقت میں وہ ایک نہیں ہیں۔ اللہ ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ دوسری طرف حکمرانوں کے کارندے اور دشمن کے اعلی کار طبقے اسلام کی خاطر کام کرنے والوں کے خلاف صف آرا ہیں۔ وہ بھی ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف دشمنی میں مصروف ہیں۔ وہ اپنی حد تک ان کو خوب پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرج کی حالت میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ عبادتوں فی الحرج کا ہجرتن الی۔ حرج سے مراد اختلاف اور فتنہ ہے۔ بعض احادیث میں اس کی تفسیر قتل سے کی گئی ہے، کیونکہ فتنہ اور اختلاف قتل کا سبب بنتے ہیں، چنانچہ وہاں مسبب کو سبب کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے۔ اگلا عنوان ہے عمل پر عقیدے کی ترجیح۔ دین کی میزان میں عمل کی ترجیحات میں سے ایک یہ ہے کہ باطنی اور قلبی اعمال، عقیدہ یعنی عقیدے کو ظاہری اور جسمانی اعمال پر مقدم کیا جائے۔ باطنی اور قلبی اعمال یعنی عقیدے کو ظاہری اور جسمانی اعمال پر مقدم کیا جائے۔ اولاً اس وجہ سے کہ ظاہری اعمال فی نفس ہی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے ساتھ باطنی عمل موجود نہ ہو جو قبولیت کی بنیاد ہے، اور وہ ہے نیت، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیہ او بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیت یا نیتوں پر ہے۔ یہاں نیت سے مراد وہ نیت ہے جو ہر قسم کی ذاتی اور دنیاوی رغبتوں سے خالی ہو اور اللہ کے لیے خالص ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اللہ کے لیے خالص نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بینہ میں فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، بالکل یکسو ہو کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالص نہ ہو اور اس کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو۔ رواہ النسائی، اسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں شریکوں سے بالکل بے نیاز ہوں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو میں اسے اس کے شرک کے سپرد کر دیتا ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشریکہ وفی لفظ فہو للذی اشرک وانا منہ بریء۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ اسی کا ہوا جسے اس نے میرے ساتھ شریک کیا اور میں اس سے بیزار ہوں۔ ثانیاً، اس وجہ سے کہ قلب و ذہن انسان کی حقیقت ہے، انسان کی اصلاح و فساد کا دار و مدار قلب و ذہن پر ہے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ ٹکڑا دل ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد
कुल्लुह वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुह अला वहियल क़ल्ब। ख़बरदार जिस्म में एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा जिस्म दुरुस्त होता है, और जब वो ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। ख़बरदार वो टुकड़ा दिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान फरमाई है कि क़ल्ब ही अल्लाह की नज़र का मरकज़ है और इसी का अमल मोतबर है। आप सबसे फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम व सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को देखता है। देखने से मुराद कबूलियत और रहम का देखना है। कुरान करीम ने भी ये बात बयान की कि आखिरत में निजात और जन्नत का हसूल उसी शख्स के लिए मुमकिन है जिसका दिल शिरक, नफाक और इसी तरह की दूसरी मोहलिक बीमारियों से महफूज हो और वह अल्लाह की तरफ माइल हो। अल्लाह ताला अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से फरमाता है सूरह शुरा में आयत नंबर 87 से 89 तक, वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। और मुझे उस दिन रुस्वा न कर जबकि सब लोग ज़िंदा करके उठाए जाएंगे, जबकि न माल कोई फ़ायदा देगा न औलाद, बजुज़ इसके कि कोई शख्स क़ल्ब सलीम लिए हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर हो। और इरशाद है सूरह क़ाफ की आयत 31 ta 33 में, व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिलग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। और जन्नत मुत्तक़ीन के करीब ले आई जाएगी, वो कुछ भी दूर ना होगी। इरशाद होगा, ये है वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला और बड़ी निगहदाश्त करने वाला था, जो बेदेखे रहमान से डरता था और दिले गर्विदा लिए हुए आया है। मालूम हुआ कि क़यामत के दिन निजात उसी का मुक़द्दर होगी जो अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम लेकर आया हो, और जन्नत उसी को मिलेगी जो दिले गर्विदा लेकर अपने रब के पास आया हो। अल्लाह का तक़वा जो अल्लाह की तरफ से अव्वलीन और आखिरी सब इंसानों के लिए एक वसीयत यानी ताकीदी हुक्म है और भलाइयों और दुनिया व आखिरत की कमाई की बुनियाद है, वही हकीकत में एक ज़हनी अमर है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, तक़वा यहाँ है। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा अपने सीने की तरफ इशारा किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलमे को भी 3 बार दोहराया और हाथ से भी अपने सीने की तरफ इशारा किया ताकि ये बात लोगों की अक़ल और उनके दिलों में अच्छी तरह बैठ जाए। कुरान करीम ने भी तक़वा को दिलों की तरफ मंसूब करके इसी मफ़हूम की तरफ इशारा किया है। अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये है असल मामला, इसे समझ लो। और जो अल्लाह के मुक़र्रर करदा शआइर का एहतराम करे तो ये दिलों के तक़वा से है। तमाम अखलाक़ियात, फ़ज़ाइल और मक़ामात रब्बानियाँ जिनको अहले सुलूक व तसव्वुफ़ और रूहानी तरबियत के दाइयों ने बहुत अहमियत दी है, वो तमाम ऐसे उमूर हैं जिनका ताल्लुक़ दिल से होता है, ख्वाह वो दुनिया से बेरग़बती हो या आखिरत की तरजीह, अल्लाह के लिए इखलास हो या अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत, तवक्कुल अलल्लाह हो या उसकी रहमत की उम्मीद, उसके अज़ाब से डरना हो या उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना, उसकी आजमाइशों पर सब्र हो या उसकी क़ज़ा पर राज़ी होना, और इसी तरह वो उसकी तरफ पूरी तवज्जो हो या मुहासबा नफ्स, ये और इस तरह की और चीज़ें, ये सब कुछ दीन का जौहर और उसकी रूह हैं। जिसने इनमें से कोई हिस्सा नहीं हासिल नहीं किया, उसने अपने आप को और अपने दीन को बड़ा नुकसान पहुँचाया। अला नफ्स ही फलयबकी मन दआ उम्रुह वलैसा लहू मिनहा नसीबुम वला सहम। उस शख्स को अपने आप पर रोना चाहिए जिसने अपनी उम्र इस तरह ज़ाया की कि उसे इन चीज़ों में से कोई हिस्सा नसीब नहीं हो सका। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि
3 چیزیں ہیں جو اگر کسی میں پائی گئیں تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایک یہ کہ اللہ اور رسول اس کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، دوسری یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت کرے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، تیسری یہ کہ وہ کفر میں لوٹنا اس قدر ناپسند کرے جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب نہ بن جاؤں، اپنے بچے سے، اپنے باپ سے اور تمام لوگوں سے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، وما اعددت لہا، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آدمی نے کہا، میں نے اس کے لیے نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر یا صدقے دے کر کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی، البتہ یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، چلو پھر تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے۔ اس کی مزید تائید حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے۔ اس میں ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک شخص کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ابھی تک ان سے ملا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ یہ احادیث دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور نیک لوگوں کی محبت کے ساتھ زیادہ نماز، روزے اور صدقات نہ ہوں تب بھی یہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں کہ یہ محبت جو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہے انہی اعمال میں سے ہے جن کا تعلق دل سے ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اسی مفہوم کے اعتبار سے بعض اکابر کہا کرتے تھے، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، امید ہے کہ ان کے ذریعے میری شفاعت ہو جائے۔ میں ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں جن کی متاع حیات گناہ ہیں، اگرچہ اس متاع میں ہم سب برابر ہیں۔ چنانچہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کی خاطر نفرت ایمان کی تکمیل ہے، اور یہ دونوں بھی قلبی و ذہنی افعال ہیں۔ حدیث میں ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے عطا اور اللہ کے لیے منع کیا، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اسی طرح ایک اور ارشاد ہے، ایمان کی مضبوط ترین کڑی اللہ کی خاطر موالات، اسی کی خاطر دشمنی، اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے بغض ہے۔ اوثق اور الایمان الموالۃ فی اللہ والمعادۃ فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ عز وجل۔ ایمان کی مضبوط ترین کڑی اللہ کی خاطر موالات، اسی کی خاطر دشمنی، اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے بغض ہے۔ اس بنا پر ہمیں بعض دینداروں پر عموماً اور داعیوں پر خصوصاً بہت تعجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی توجہ بعض ایسے اعمال اور آداب پر مرکوز کرتے ہیں جن کا تعلق باطن کی نسبت ظاہر سے اور اصل جوہر کی نسبت شکل و صورت سے زیادہ ہوتا ہے، جیسے شلوار کا ٹخنوں کے اوپر ہونا، مونچھیں منڈوانا یا کم کرنا اور داڑھیوں کو بڑھانا، عورت کے لیے چہرے کا پردہ، ممبر کی سیڑھیوں کی تعداد، نماز میں ہاتھ یا پاؤں رکھنے کا انداز اور اس طرح کے دوسرے امور جن کا تعلق ظاہری شکل و صورت سے زیادہ اور اصل جوہر سے کم ہوتا ہے۔ یہ چیزیں خواہ کسی بھی وضع میں ہوں، دین میں کوئی ترجیح نہیں رکھتی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ان امور میں تو بہت دقت سے کام لیتے ہیں، مگر وہ ان امور میں یہ دقت اور باریک بینی نہیں دکھاتے جو ان سے زیادہ اہم اور ان سے زیادہ گہرے اثرات کے حامل ہوتے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، امانتوں کی ادائیگی، حقوق کی حفاظت،
کام میں تندہی، حقدار کو اس کا حق پہنچانا، مخلوق خدا پر اور خصوصاً کمزوروں پر ترس کھانا، یقینی حرام اشیاء سے بچنا اور اس طرح کے دوسرے امور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مومنوں کی صفت کے طور پر بیان کیے ہیں، مثلا سورہ انفال اور المومنون کے اوائل میں اور سورہ فرقان کے اواخر میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگلا عنوان ہے زمان و مکان کا اختلاف اور افضل الاعمال۔ زمان و مکان کا اختلاف اور افضل الاعمال۔ یہاں ایک اہم نقطہ ہے جس کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے امور میں اولیت اور افضلیت زمان و مکان اور اشخاص و احوال کے لحاظ سے ہوتی ہے، اگرچہ ان کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ غالب یہی ہے کہ اس میں زمانی اور ماحولیاتی اور شخصی اختلافات کے ساتھ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ افضل دنیاوی عمل۔ ہمارے علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ زراعت، صنعت اور تجارت میں سے کون سا عمل افضل اور اللہ کے ہاں زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر فن کی فضیلت میں مختلف احادیث آئی ہیں۔ زراعت کی فضیلت میں یہ حدیث ہے، کوئی مسلمان جب کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی فصل اگاتا ہے اور پرندے، انسان یا جانور اس میں سے کھاتے ہیں تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ صنعت کی فضیلت میں یہ حدیث ہے، کسی مسلمان نے کوئی کھانا نہیں کھایا ہوگا جو اس سے بہتر ہو کہ آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ تجارت کی فضیلت میں یہ حدیث آئی ہے، وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچ بولتا ہے قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ان کی طرح دوسری احادیث کی بنا پر بعض علماء نے ان میں سے ایک عمل کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن محققین علماء نے کہا ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی مطلقاً فضیلت نہیں دے سکتے، بلکہ ان کی فضیلت اس بات پر منحصر ہوگی کہ معاشرے کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ جس مقام پر غلے کم ہوں اور معاشرہ اس بات کا محتاج ہو کہ اس کو روزمرہ کی غذائی اجناس میسر آئیں جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا، وہاں قوم کو بھوک سے بچانے اور ان کے لیے غذائی ضروریات فراہم کرنے کی خاطر زراعت کا عمل دوسروں سے افضل ہوگا، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ زراعت میں بہت محنت و مشقت ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں اس مشقت پر صبر کرنا افضل ترین عمل ہوگا۔ جس مقام پر غذائی اجناس زیادہ ہوں، زراعت کا دائرہ وسیع ہو اور لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہو کہ مختلف قسم کی صنعتیں زیادہ ہوں، جس سے ایک طرف غیر مسلم حکومتوں سے درآمدات سے چھٹکارا ملے، دوسری طرف بے روزگاروں کو روزگار فراہم ہو، تیسری طرف اگر ان صنعتوں کا تعلق جنگی ساز و سامان تیار کرنے سے ہو تو یہ امت کی حرمتوں اور ان کے حدود کی حفاظت کا ذریعہ بنے، اور چوتھی طرف اس سے امت کی برآمدی صلاحیت میں اضافہ ہو، تو اس صورت میں صنعت کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ جب زراعت اور صنعت دونوں زیادہ ہوں اور لوگ اس بات کے محتاج ہوں کہ کوئی ہو جو ان کی تیار کردہ مصنوعات کو دوسرے ملکوں میں منتقل کرے، تو یہ صنعت کار اور صارف کے مابین ایک اچھا وسیلہ ہوگا۔ اسی طرح جب مارکیٹ پر ایسے تاجروں کا قبضہ ہو جو لالچی اور ذخیرہ اندوز ہوں، وہ لوگوں کی مجبوریوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوں اور چیزوں کی قیمتوں کے ساتھ کھیلتے ہوں، تو اس صورتحال میں تجارت افضل ہوگی، خصوصاً جب وہ ایسے لوگوں میں سے ہوں جنہیں تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کر سکتی۔ آج کے دور میں امت مسلمہ سب سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی کی محتاج ہے، تاکہ امت جدید دور میں اس انداز سے قدم رکھ سکے کہ وہ جدید سائنس کے اسلحے سے مسلح ہو، وہ نہ اس میدان سے غائب ہو اور نہ کسی سے پیچھے ہو۔ اس کے بغیر امت اس پیغام کو اجاگر نہیں کر سکتی جسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، اور جس کے ذریعے اس پر اپنی نعمت تمام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر امت اسی طرح ضروریات زمانہ اور جدید اسلحے میں دوسروں کی محتاج ہوگی تو اپنی دعوت دنیا تک نہیں پہنچا سکے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نصابات اور نظام تعلیم میں روز بروز ترقی ہو تاکہ وہ اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنا عالمی مقام حاصل کر سکتی ہے، جس میں اس کی اپنی ایک ممتاز تہذیب و تمدن ہو جس کی جڑیں گہری اور شاخیں گھنی ہوں۔ اسی طرح وہ مستقبل میں جھانک سکتی ہے
اور اس کی طرف ان نظروں سے دیکھ سکتی ہے جس کا اسلام ان سے تقاضا کر رہا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اس عقیدے، اس نظام اور اس تہذیب سے لوگوں کو آگاہ کر سکتی ہے جس کی مسلمانوں کو تلاش ہے، بلکہ جس کے لیے پوری دنیا سرگرداں ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا حصول اور اس میں دوسروں پر فوقیت حاصل کرنا اور ان علوم کا حصول جو ہمیں اس مقصد تک پہنچاتے ہیں ایک فریضہ اور ایک ضرورت بن گیا ہے، ایسا فریضہ جو دین نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے اور جسے وقت اور حالات نے حتمی قرار دیا ہے۔ یہ فریضہ آج امت کی ترجیحات میں سب سے مقدم ہے۔ افضل عبادت، یہی بات اس حوالے سے بھی کہی جا سکتی ہے کہ فرض کے لیے افضل عبادت کون سی ہے۔ اس میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہوا ہے، اس میں ان کے اقوال بہت زیادہ ایک دوسرے سے بہت کچھ مختلف ہیں۔ میرے نزدیک اس میں راجح قول امام ابن قیم کا ہے کہ یہ افضلیت افراد، اوقات، جگہ اور حالات کے اعتبار سے ہے اور اسی اعتبار سے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں فرماتے ہیں، اہل اسلام کے درمیان اس مسئلے میں 4 طریقے ہیں کہ عبادات میں سب سے افضل، انفع اور سب سے مقدم کرنے کا مستحق کون سا ہے۔ اس بنا پر ان کی 4 اصناف ہیں۔ پہلی صنف، ان کے نزدیک سب سے افضل اور انفع عبادت وہ ہے جو نفس پر زیادہ شاق اور مشکل ہو۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں انسان کی ذاتی خواہش کا دخل نہیں ہوتا اور یہی عبادت گزاری کی حقیقت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کسی عمل کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی اس میں مشقت ہوگی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے مگر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ یہ کہ افضل الاعمال احمزها ای اصعبها و اشقها، سب سے افضل عمل وہ ہے جو مشکل اور شاق ہو۔ یہ ان لوگوں کی صنف ہے جو ریاضت اور مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو مارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے نفس درست ہوتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے، وہ بیٹھے رہنے کو پسند کرتا ہے، اس کی درستی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اسے تکلیف اور مشقت میں ڈالا جائے۔ دوسری صنف یہ لوگ کہتے ہیں کہ افضل عبادت یکسوئی، دنیا سے بے نیازی اور ممکن حد تک اس سے کم تعلق، اس کی فکر میں نہ لگنا اور ان ساری چیزوں سے لا تعلق ہو جانا جن کا دنیا سے تعلق ہو۔ پھر ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک عوام جنہوں نے سمجھا ہے کہ یہی اصل مقصد ہے، انہوں نے اپنی پوری توجہ اسی کی طرف کر دی ہے اور وہ اسی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ علم اور عبادت سے بھی اونچے درجے کا عمل ہے۔ انہوں نے دنیا سے بے نیازی کو ہر عبادت کا مقصد اور اصل سرا سمجھا ہے۔ دوسرے خواص، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ چیز خود مقصود نہیں ہے بلکہ ایک اور چیز کی وجہ سے ضروری ہے۔ اس کا اصل مقصد دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، عزائم کو اسی کے لیے اکٹھا کرنا اور دل کو اسی کی محبت کے لیے خالص کرنا ہے، اسی کی طرف انابت ہے، اسی پر توکل، اسی کی رضا کے لیے مصروفیت اس کا مقصود ہے۔ ان کے خیال میں افضل ترین عبادت اللہ کی طرف جمعیت خاطر اور دل و زبان سے ہمیشہ اس کا ذکر اور اس کے ساتھ مراقبے میں مشغول ہونا اور ہر اس چیز کو چھوڑنا جس سے دل جمعی میں فرق آئے یا اس کی توجہ منتشر ہو جائے۔ ان کی بھی آپس میں 2 قسمیں ہیں، ایک عارفین اور اطاعت گزار جن کے سامنے اگر شرعی امر ہی آ جائے تو اس کو اپنا لیتے ہیں، خواہ اس سے توجہ خراب ہو جائے یا کچھ ہو جائے۔ اور دوسرے منحرفین جو کہتے ہیں کہ عبادت کا مقصد اللہ کی طرف دل جمعی ہے، لہذا ایسا حکم جس سے توجہ میں خلل پیدا ہو اگر اللہ کی طرف سے ہو تب بھی اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں ذکر و اذکار کا مطالبہ اس شخص سے ہوتا ہے جو غافل ہو، اس شخص سے ذکر کا کیا مطالبہ کیا جائے جس کا سارا وقت ورد میں گزرتا ہے۔ پھر ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، بعض ایسے ہیں جو جمعیت خاطر کے لیے فرائض و واجبات تک کو ترک کر دیتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں مگر سنتیں اور نوافل اور علم نافع کو جمعیت خاطر کے لیے ترک کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں میں سے کسی نے اپنے شیخ سے جو عارف تھا پوچھا، اگر میں اپنے مراقبے میں ہوں اور اذان ہو اس وقت اگر میں اٹھ کر نماز کے لیے چلوں تو میرا مراقبہ خراب ہو جاتا ہے،
اور اگر بیٹھا رہوں تو میری جمعیت خاطر باقی رہتی ہے۔ ان میں سے کون سا عمل میرے لیے افضل ہے؟ شیخ نے جواب دیا، جب مؤذن اذان دے تو اس وقت اگر تم عرش کے نیچے ہو تب بھی اٹھو اور اللہ کے داعی کی پکار پر لبیک کہو۔ نماز کے بعد پھر آ کر اپنا کام جاری رکھو، کیونکہ اللہ کی طرف جمعیت خاطر روح اور قلب کا حق ہے، اور اذان کا جواب دینا رب کا حق ہے، اور جس نے اپنے روح کے حق کو اللہ کے حق پر مقدم کیا وہ ایاک نعبد والے گروہ میں شامل نہیں ہے۔ تیسری صنف یہ کہتے ہیں کہ افضل اور انفع عبادت وہ ہے جس کا دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اسے وہ اس عمل سے افضل کہتے ہیں جس کا فائدہ محدود ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ فقراء کی خدمت، لوگوں کی بھلائی، ان کی ضروریات پورا کرنے اور مال و دولت اور اثر و رسوخ کے ذریعے ان کی مدد میں مشغول رہنا افضل ہے۔ انہوں نے اسی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا اور اسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق کلہم عیال اللہ۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ أَنفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ اسے ابو یعلا نے روایت کیا۔ انہوں نے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ عابد کی عبادت اس کے نفس تک محدود رہتی ہے اور نفع پہنچانے والے کا عمل دوسروں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت دوسرے تاروں پر۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اگر اللہ تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تجھے بڑی تعداد میں سرخ اونٹ مل جائیں۔ لَأَنَا يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اگر اللہ تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تجھے بڑی تعداد میں سرخ اونٹ مل جائیں۔ یہ فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اس کا نفع محدود نہیں ہے بلکہ متعدی ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی راستے کی طرف لوگوں کو بلایا اس کے لیے ان لوگوں کے برابر اجر ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر سے کوئی کمی کی جائے۔ من دعا الى ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقض من اجورہم شیء۔ وہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ اور اس حدیث سے بھی کہ عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں بھی۔ ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی البحر والنملة فی جحرها۔ وہ اس بات سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اس لیے مبعوث کیے گئے کہ وہ مخلوق کے ساتھ احسان کا سلوک کریں اور ان کو دنیا اور آخرت میں نفع پہنچائیں۔ وہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ وہ خلوت نشین ہو جائیں اور لوگوں سے کٹ کر رہبانیت اختیار کر لیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 افراد پر نکیر فرمائی جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالص کر لیں گے اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے۔ ان کے خیال میں اللہ کی خاطر دنیا میں پھیل جانا، اس کے بندوں کو نفع پہنچانا اور ان کے ساتھ احسان کرنا اس سے بہتر ہے کہ ان سارے امور کو چھوڑ کر توجہ صرف اللہ کی طرف ہو۔ چوتھی صنف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا افضل ترین عبادت ہے اور ہر وقت میں وہی کام افضل ہے جس کی اس وقت ضرورت ہو۔ چنانچہ جہاد کے وقت افضل ترین عبادت جہاد ہے، خواہ اس کی وجہ سے ذکر و اذکار، تہجد اور نفل روزے چھوڑنے ہی پڑ جائیں، بلکہ بعض اوقات تو اس کی وجہ سے فرض عبادات میں بھی کمی کی جاتی ہے۔
جب مہمان آ جائے تو اس وقت افضل عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں اور اس کے لیے مستحب اذکار اور وظیفے چھوڑ دیے جائیں۔ یہی معاملہ شریک حیات اور اہل و عیال کے حقوق کے معاملے میں بھی ہے۔ سحری کے وقت میں افضل یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا، ذکر اور استغفار کریں۔ جب طالب علم علمی رہنمائی چاہتے ہوں اس وقت اسے تعلیم دینا اور اس کے لیے دوسرے کاموں کو چھوڑ دینا افضل عمل ہوتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے اس وقت افضل عمل یہ ہوتا ہے کہ اپنے اذکار وغیرہ چھوڑ کر مؤذن کی پکار پر لبیک کہیں۔ نمازوں کے اوقات میں افضل عمل یہ ہوتا ہے کہ ان کی تیاری میں خوب کوشش کریں، اسے اول وقت میں ادا کریں اور اسی کے لیے جامع مسجد میں جائیں، خواہ وہ کتنی ہی دور ہو۔ جس وقت کسی محتاج کو جانی، مالی یا اخلاقی مدد کی ضرورت ہو اس وقت اس کی مدد کرنا اور اس کی حاجت پوری کرنا اور اسے اپنے ذکر و اذکار اور خلوت نشینی پر ترجیح دینا افضل عمل ہوگا۔ جس وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اپنے دل اور ہمتوں کو سمیٹ کر اس کو غور سے سننا اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا افضل عمل ہوگا، یہاں تک کہ گویا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تم سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ اپنے دل و جان کو اس کے فہم و تدبر کی طرف متوجہ کریں، اس کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا عزم کریں۔ جیسا کہ آپ کے پاس کسی بادشاہ کی طرف سے خط آ جاتا ہے اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وقوف عرفہ کے وقت افضل عمل یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، دعائیں مانگے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ اس موقع پر روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت کے افضل اعمال سے آدمی کو کمزور کر دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینا افضل ہوتا ہے، خاص طور پر تکبیر، تحلیل اور تحمید کرنا اس وقت یہ نفلی جہاد سے بھی افضل ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں افضل عمل یہ ہے کہ آدمی مسجد میں معتکف ہو جائے اور خلوت نشینی اختیار کر لے، اس میں لوگوں سے میل جول اور ان کے ساتھ مشغولیت نہ رکھے، حتیٰ کہ اکثر علماء کے نزدیک اس وقت یہ عمل اس سے بھی بہتر ہے کہ کسی کو علم سکھائے یا ان کو قرآن پڑھائے۔ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے یا وفات پا جائے تو اس کی عیادت کرنا اور اس کے جنازے میں شریک ہونا اور اس کے ساتھ قبرستان تک جانا اس سے افضل ہے کہ آدمی خلوت نشین رہے اور مراقبے میں مشغول رہے۔ حوادث کے نزول کے وقت اور لوگوں کی طرف سے آپ کو تکلیفیں دیے جانے کے وقت صبر کا فریضہ انجام دینا اور ان کے ساتھ مل کر رہنا اس سے افضل ہے کہ آدمی ان سے عزلت نشین ہو جائے اور ان سے ملنا جلنا چھوڑ دے۔ جو مسلمان لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے تاکہ ان کی اذیتوں پر صبر کرے، یہ اس سے افضل ہے کہ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دے اور اسے اذیت دینے سے باز آ جائے۔ اسی طرح بھلائی میں ان سے میل ملاپ افضل ہے اور یہ ان سے گوشہ نشین ہونے سے بہتر ہے، اور برائی میں ان سے عزلت نشین ہونا اس سے بہتر ہے کہ ان کے درمیان رہ کر خود بھی ان کے ساتھ ان کی برائیوں میں شریک بن جائے۔ ہاں اگر وہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے تو انہیں برائی سے روک سکے گا یا ان کی برائی کو کم کرے گا، تو اس صورت میں ان سے بھی الگ ہونے کے بجائے ان سے میل ملاپ رکھنا بہتر ہوگا۔ چنانچہ ہر وقت میں افضل یہ ہے کہ اس وقت کی اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے اور وقت کے فریضے، اس کی ذمہ داری اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مشغول ہوا جائے۔ یہ آخری قسم کے لوگ بھی عبادت گزار ہیں مگر کسی قید سے آزاد، جبکہ اس سے پہلے جن اصناف کا ذکر کیا گیا ہے وہ عبادت گزار ہیں مگر کسی نہ کسی قید کے ساتھ مقید۔ ان میں سے کوئی شخص جب عبادت گزاروں کی اس نوع سے نکلتا ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو وہ سمجھتا ہے جیسے اس نے کوئی کوتاہی کی ہو یا عبادت ہی چھوڑ دی ہو، کیونکہ وہ ایک ہی جہت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص مطلق عبادت گزار ہوتا ہے اس کو کسی خاص طریقے عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ اسے دوسروں پر ترجیح دیتا ہو، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، خواہ وہ جہاں بھی ہو۔ اس کی عبادت کا دار و مدار اللہ کی رضا مندی پر ہوتا ہے۔ اس طرح کا عبادت کی منزلیں بدلتا رہتا ہے، اس طرح کا آدمی عبادت کی منزلیں بدلتا رہتا ہے۔ اس کے سامنے جب عبادت کا کوئی درجہ بلند ہوتا دکھائی دیتا ہے تو یہ اس کی طرف چلنے لگتا ہے اور پھر اس میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی اور درجہ نمودار ہوتا ہے۔ اس کی رفتار اسی انداز سے جاری رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا سفر تمام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ علماء کے پاس جائیں تو یہ وہاں موجود ہوگا۔
اور اگر آپ عبادت گزاروں کے پاس جائیں تو یہ آپ کو ان کے ساتھ نظر آئے گا، اگر آپ مجاہدین سے ملیں تو اسے وہاں موجود پائیں گے، اور اگر ذاکرین کی زیارت کریں تو اس سے وہاں بھی ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کی ملاقات صدقہ و خیرات کرنے والوں سے ہو تو اس کام میں بھی اسے سب سے آگے پائیں گے، اور اگر آپ کسی ایسی جماعت کے لوگوں کو دیکھیں جو اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے اور اس کے مراقبے میں مشغول ہوں تو یہ ان میں بھی موجود ہوگا۔ یہ عبد مطلق ہے جسے نہ کسی قسم کی لکیریں اپنے دائرے میں بند کر سکتی ہیں اور نہ وہ کسی قید میں مقید ہوتا ہے۔ اس کا عمل اپنے نفس کی مراد کے لیے اور ایسی عبادات کے لیے نہیں ہوتا جن میں اسے لذت اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہی شخص ہے جو حقیقی معنوں میں اس عہد پر قائم ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پہننے کے لیے اسے جو بھی میسر آئے، کھانے کو جو بھی ملے، ہر حال میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کام میں مشغول رہے۔ مجلس میں اسے کوئی بھی جگہ میسر آئے، خواہ مجلس کا آخری سرا ہی کیوں نہ ہو، اسے نہ کوئی اشارہ روک سکتا ہے اور نہ کوئی قید اسے اپنا بندہ بنا سکتی ہے، نہ کوئی لکیری اس پر غلبہ حاصل کر سکتی ہے۔ وہ بالکل آزاد ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ گھومتا ہے، خواہ وہ اسے جہاں بھی گھمائے۔ وہ حکم دینے والے کے دین پر ہوتا ہے، خواہ اس کی باغیں جس طرف بھی مڑیں۔ اگر حکم دینے والا اس کو کسی مقام پر ٹھہرا لے تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ یہ ایسا آدمی ہوتا ہے کہ ہر حق پسند اس سے محبت کرتا ہے اور ہر باطل پرست اس سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ جیسے بارش ہوتی ہے کہ جہاں بھی پڑے نفع دیتی ہے، یا کھجور کی طرح جس کے پتے نہیں گرتے اور یہ پوری کی پوری منفعت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کے کانٹے بھی، مگر یہی کانٹے اللہ کے احکام نہ ماننے والوں کے لیے سختی اور غضب ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے محارم کو توڑتے ہیں۔ ایسا آدمی اللہ کی خاطر، اللہ کے ذمے اور اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دوسری مخلوق کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ ہے اور اپنے نفس کو چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو مخلوق سے تعلق کاٹ دیتا ہے اور ان سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو درمیان سے نکال دیتا ہے اور اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ آفرین ہے اس آدمی پر، یہ لوگوں میں کتنا عجیب و غریب ہے اور یہ لوگوں سے کس قدر وحشت زدہ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ کتنی محبت رکھتا ہے اور کس قدر اس سے خوش ہے۔ یہ کتنا مطمئن اور پرسکون ہے۔ اللہ ہی سے مدد کی دعا اور اسی پر توکل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہم نے عمل میں ترجیحات کا مطالعہ کیا۔ یہ باب بار بار پڑھنے کے قابل ہے۔ ایک بار پڑھنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، سننے سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے اس مطالعے میں بہت سی ٹرمینالوجیز، الفاظ مشکل ہوں، لیکن اگر آپ اسے بار بار سنیں گے، بار بار پڑھیں گے تو اس کا لب لباب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا اور آپ کو عمل کرنا آسان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔